اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے 7 آدمی ہیں، انہیں کل قیامت میں اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس میں ایک وہ خوش نصیب رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، مسجد سے باہر نکلا ہے، دل مسجد میں ہے، چین اسی وقت ہے جب پھر مسجد میں واپس آ گیا۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، اللہ کا عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو نصیب ہوگا۔ ان میں ایک وہ خوش نصیب بھی ہے جو کسی ضرورت سے مسجد سے باہر نکلا، دل مسجد میں اٹکا ہے، چین تبھی ہے جب مسجد میں پھر واپس لوٹ آئے۔ مچھلی باہر نکال دی جائے تڑپتی ہے، اسے سکون تبھی آتا ہے جب پھر پانی میں ڈال دی جائے۔ پرندہ پنجرے میں تڑپتا ہے، اندر ایمان کوئی نہ ہو۔ مسجد میں آدمی تڑپتا ہے، اندر ایمان ہو، مسجد میں آنے کے لیے تڑپتا ہے۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، یہ وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کے گھر آتے ہیں صبح یا شام، انہیں اللہ اپنے عزیز ترین مہمان کی نظر سے دیکھتے ہیں، عزیز ترین مہمان کی طرح۔ اور فرمایا ملاقاتی کے لیے، جب کسی کی ملاقات کے لیے کوئی آئے تو میزبان پر اس کا حق ہے، اللہ تو کریموں کا کریم ہے، جو اس کی ملاقات کے لیے اس کے گھر آتا ہے اللہ اس کے شاعر اپنے شاعر نشان اس کا اکرام کرتا ہے۔ لیکن وہ مہمانی پورے طور پہ جنت میں اللہ تیار فرماتے ہیں، پورے طور پہ جنت میں اس کی تیاری رکھتے ہیں، اور جتنی دفعہ یہ دنیا میں اللہ کے گھر آتا ہے ہر بار اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار ہوتی ہے۔ تو مسلمان معاشرے میں ہمیشہ مساجد کی عظمت اہمیت رہی ہے۔ اللہ کے گھر سے ہمارا تعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ بد دعا نہیں فرماتے، سخت جملہ بہت کم فرمایا کرتے، لیکن فرمانے لگے جو لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور وہیں اپنی نمازوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کسی کو امامت کے لیے کھڑا ہوں، نماز کھڑی ہو جائے، کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے کہوں لکڑیاں اکٹھی کرو اور ان کے گھروں کو جا کے جلا ڈالوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن پر اللہ کے نبی کی ناراضگی کا یہ عالم ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، اور جن کی زندگیوں میں نماز ہی کوئی نہیں، اور جن کے گھروں میں مسجدوں کا آنا جانا ہی کوئی نہیں، تو کس منہ سے اللہ کے نبی کے ہاں حاضری ہوگی؟ حوض کوثر پہ کس منہ سے حاضری ہوگی؟ شفاعت کا دامن کس منہ سے پکڑیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہہ رہے جو اپنے گھروں میں ہی وقت پورا کرتے۔ مساجد کی آبادی، اسے عبادات سے آباد رکھنا، یہ مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے۔ اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اسے ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا، اسے خوشبودار رکھنا، اسے ہمیشہ ایسا رکھنا کہ آنے والے کا جی چاہے۔ اپنے گھروں کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں،
یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ وہاں آنے والے بھی اس بات کا اہتمام کریں، اللہ کے گھر آ رہے ہیں، نصیب جاگ اٹھے ہیں، قسمت اچھی ہو گئی ہے، اقبال بلند ہوئے ہیں کہ اللہ کے مہمان بن کے اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اور اللہ ہمیں نظریں خاص سے دیکھ رہے، اپنا عزیز مہمان کی نظر سے اللہ ہمیں دیکھ رہے، کیسے نصیب جاگے۔